السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں نیو موسٹ رومانٹک ناول کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ بلو شرٹ کے ساتھ وائٹ جینز پہنے، ہلکی سی لپ گلوز لگائے اس نے زینے اترتے سب پر سلامتی بھیجی اور مرزا صاحب کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، مرزا صاحب نے جواب دیتے اس کی پیشانی چومی۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی مہارانی صاحبہ؟ کچن سے جوس لے کے آتی مسز مرزا نے تنزن پوچھا۔ اوہ، میں نے سوچا ماما کی تھوڑی ہیلپ کروا دیتی ہوں، اس لیے جلدی اٹھ گئی۔ کوئی کام ہے تو بتائیں، بندی حاضر ہے۔ ظاہشہ نے ان کے ہاتھ سے جوس لیتے دانت دکھائے۔ مرزا صاحب نے اپنی بیٹی کی اداکاری دیکھ کے مسکراہٹ دبائی۔ کچھ شرم کر لو، ٹائم دیکھا ہے، صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ بہن بیٹیوں کا کام ہوتا ہے صبح سویرے اٹھ کر نماز قرآن پڑھیں، اور یہاں تمہیں سونے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اس کی بات سن مسز مرزا کا غصہ باؤنڈری پار کر گیا۔ ماما کیا فائدہ بتانے کا، اس نے کون سا عمل کر لینا ہے؟ ساتھ بیٹھے ولید نے اپنی ماں کا غصہ دیکھ آگ میں گھی ڈالنے والا کام کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب میں نے سوچ لیا ہے، آج میں جا کے لے آتی ہوں۔ ظاہشہ نے ٹیبل پہ ہاتھ مارتے سنجیدگی سے کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیا لے آؤ گی؟ ولی نے حیرانی سے پوچھا۔ شرم اور کیا، ہر روز ماما یہی کہتی ہیں کہ شرم کر لو، شرم کر لو۔ اب مجھ میں نہیں ہے تو کسی اور سے ہی لینی پڑے گی نا۔ مسز مرزا کو آنکھ مارتے وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ غور سے سنتے مرزا صاحب اور ولی کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ چلیں بس کریں اب آپ لوگ، اپنی بیگم کے تاثرات دیکھ۔ مرزا صاحب تھوڑا سختی سے بولے تو وہ شرافت سے ناشتہ کرنے لگے۔ بابا مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں، مرزا صاحب کو اٹھتے دیکھ ظاہشہ نے جلدی سے کہا۔ یوں نہیں کیوں؟ آنی نے کہا ہے ان کی ایک لیکچرار کی شادی ہے تو ان کی جگہ میں جاؤں۔ چلو جلدی سے آ جاؤ، اوکے 5 منٹ بس۔ اتنا کہتے وہ اوپر بھاگی تو وہ باہر کی طرف بڑھے۔ اوکے ماما، میں بھی چلتا ہوں، اب اللہ حافظ۔ مسز مرزا کے سر پر بوسہ لیتے وہ کی اٹھا کے باہر نکل گیا۔ مرزا صاحب اور مسز مرزا کے 2 بچے تھے، ظاہشہ اور ولید۔ ظاہشہ ولید سے 5 سال چھوٹی تھی اور سب کی جان بستی تھی اس میں۔ مرزا صاحب خان فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی فیملی کسی حادثے کی زد میں آ گئی تھی۔ حادثے کے بعد مرزا صاحب ٹوٹ گئے تھے، لیکن پھر ان کی زندگی میں ان کی ماموزات روزینہ شاہ آئیں جو بہت نیک خاتون تھی۔ انہوں نے مرزا صاحب کو سمیٹ لیا اپنی محبت سے۔ پھر کچھ ہی سال بعد ان کے گھر میں ولید آیا جس نے مرزا صاحب کی خوشی دوبالا کر دی۔ اس کے 5 سال بعد ان کے گھر میں رحمت آئی جس کا نام مسز مرزا نے ظاہشہ رکھا، جو ہر وقت ان کے ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ زین بیٹا آج آپ علینا کو یوں نہیں لیتے جانا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب شاہین شاہ زین کی پھوپھو نے زین کو دیکھتے وہ سب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب شاہین شاہ زین کی پھوپھو نے زین کو دیکھتے پیار سے کہا۔ علینا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آخر کب ہوئی تھی اس کی گاڑی خراب؟ شاہین شاہ نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے چپ کروا دیا۔ پھوپھو میں نے آج لیٹ جانا ہے، ورنہ ضرور میں اپنی بہن کو یوں نہیں لے جاتا۔ بہن پر خاصا زور دے کر کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہیں شاہین شاہ کو اس کا بہن کہنا آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ وہ علینا کی شادی زین سے کرا دینا چاہتی تھی۔ بابا جان کب کر رہے ہیں زین کی شادی؟ کوئی لڑکی وڑکی دیکھی ہے یا نہیں؟ جب مجھے شادی کرنی ہوگی کر لوں گا، آپ میری فکر میں خود کو ہلکان مت کیا کریں، بلکہ میری بہن کی شادی کا سوچیں۔ وہ جو چابی واپس لینے آیا تھا شاہین شاہ کی بات کا جواب دیتے چابی اٹھاتے وہاں سے نکلا۔ وہاں بیٹھے سبھی افراد نے مسکراہٹ روکنے کے لیے اپنی پلیٹ پر جھک گئے۔ شاہین شاہ غصے اور بے عزتی سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے تھی زین کو۔ شاہین کیا سوچے گی؟ بس بہو ایک اور لفظ نہ سنوں میں اپنے شیر کے بارے میں، اور کوئی کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے تمہیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہناز بیگم ابھی کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی شاہ بی بی دہاڑی تھی۔
باقی سب نے ناگواری سے ان کو دیکھا۔ مہناز بیگم نے سر جھکا کے آنسو چھپائے۔ اس کو بگاڑ رہے ہیں، ایک دن خود ہی اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ گڑیا شاہ بڑبڑائیں، ہاشم ذرا بچے کی یوں نہیں ہو آنا، کل کہیں کوئی پریشانی نہ ہو اس کو۔ شاہ بی بی نے ہاشم شاہ زین کے والد سے کہا۔ زین کا نام لیتے ان کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ وہ کیا کسی پریشانی سے کم ہے؟ گڑیا شاہ پھر سے بڑبڑائی تھی۔ شاہ بی بی نے انہیں مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہ گڑیا، کب سے دیکھ رہی ہوں، یہ تو کیا بڑبڑائی جا رہی ہے؟ وہ اماں جی کچھ بھی نہیں، دعائیں خیر پڑھ رہی تھی۔ گڑیا شاہ گڑبڑا کے بولی۔ کس کے لیے دعا آپا؟ ہاشم شاہ نے مسکراہٹ روکتے پوچھا تو گڑیا شاہ نے انہیں گھورا۔ زین جہاں گیا ہے، ان لوگوں کی خیر کی دعا۔ شاہ بی بی کو اپنی جانب متوجہ پاتے وہ بے دہانی میں بول گئی۔ سمجھ تب آئی جب سب کو خود کی طرف گھورتے پایا۔ نہیں، میرا مطلب کہ بس بی بی جان گئی ہوں میں تمہارا مطلب۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ شاہ بی بی بولی۔ ان کو غصہ دیکھ گڑیا شاہ نے اٹھنے میں ہی وہاں سے عافیت جانی۔ جہانگیر شاہ اور ان کی زوجہ کے 3 بچے تھے، گڑیا شاہ، ہاشم شاہ اور شاہین شاہ۔ گڑیا شاہ کی شادی ان کے ماموں زاد سے ہوئی تھی، لیکن گڑیا شاہ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ گڑیا شاہ نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اولاد کے بنا کچھ نہیں۔ ہاشم شاہ اور ان کی زوجہ مہناز بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا، زین شاہ۔ شاہین شاہ کے شوہر کی شادی کے 1 سال بعد ہی انہیں چھوڑ کر دوسرے ملک چلے اور آج تک لوٹ نہ آئے۔ ایلی جلدی آؤ اور یہ کپڑے پریس کر کے دو، ثنا نے اپنے کمرے میں ہی اسے آواز دی۔ سحر اور ایلی جلدی سے سیڑھیاں اترتے اس کے کمرے میں پہنچی۔ جی لالا۔ سنی نے مڑ کر ایلی کے ساتھ سحر کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کالے کلر کی ٹراؤزر شرٹ پہنے، سنہری ہرنی جیسی آنکھوں پہ کاجل لگائے، گلابی گال جو دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے تمتما رہے تھے، گلابی لبوں پر ہلکی سی گلوز لگائے، بالوں کو کرل کر کے کندھوں پر پھیلائے، وہ اپنے حسن اور معصومیت سے کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ تم 2 منٹ ویٹ کرتی، میں آتی پلیز، جانا مت۔ ایلی نے سحر کو دیکھتے منت کی تو سحر نے سر ہلایا۔ کیسی ہو سارو؟ ایک نظر ایلی کو دیکھ کر اس نے سحر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، اور میرا نام سحر ہے، سارو نہیں، بیزاریت سے کہتے اس نے ایلی کو دیکھا جو اسے اپنے اس ٹھرکی بھائی کے ساتھ چھوڑ کر نہ جانے کون سے جہاں میں پریسنگ کرنے گئی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے لالا مت کہا کرو، پہلے ہی 2 بہنیں ہیں اور کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سنی نے اس کو ڈرانے کے لیے تھوڑا تیز لہجے میں بولا۔ مجھ سے ادب سے اور تمیز سے بات کرو، اگر جو میں نے سکھایا نا تو تم پر بہت بھاری پڑے گا۔ سحر نے دانت پیستے کہا تو اس الو سے بات کرنے سے اچھا چل اٹھ سارو، نکل یہاں سے۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ صوفے سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی۔ ارے رکو، ایلی اداس ہو جائے گی۔ سنی اپنا بازو آگے کر کے اسے روکنا چاہا۔ آئندہ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، کچھ کہہ نہیں رہی تو زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ، مجھے 2 سیکنڈ لگیں گے تمہاری عقل ٹھکانے لگانے میں، اور نیکسٹ ٹائم اگر حکم چلایا نا تو دوبارہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گی، سمجھے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر زور کا جھٹکا دیتے چھوڑا اور خونخوار نظروں سے اسے گھورتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے سنی بڑبڑایا۔ بھائی آپ کی شرٹ۔ ایلی نے شرٹ سنی کی طرف بڑھائی جسے لیے وہ مسکرایا۔ سحر کہاں گئی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اسے کچھ کام تھا، چلی گئی، اور تم جاؤ کھانا بناؤ، اس کو حکم دیتے وہ چینجنگ روم میں گھسا۔ السلام علیکم۔ اس کے کلاس میں انٹر ہوتے ہی سب کھڑے ہو کے بولے، سوائے ایک کے جو بلیک پینٹ شرٹ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ظاہشہ نے زین کو گھور کے جواب دیا کہ شاید اسے شرم آ جائے، لیکن زین شاہ نے اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ کتنا اکڑو ہے، ذرا تمیز نہیں کہ روم میں